اس موقع سے ایک بات یاد آئی تو سن ہی لیجیے. باتوں سے باتیں کبھی یاد آتی ہیں, بڑی کام کی ہوتی ہے. پھر کب یاد آئے گی کیا بول سکتے ہیں, ہے نا. جب آئی وہ فائل اٹیچ کر لو. ہمارے بزرگوں نے بھی یہ بات سکھائی, جب بھی خیر کی بات ذہن میں آئی اس کو اٹیچ کر لو. اب یہ کہ نہیں کسی موقع پہ بولیں گے, پھر وہ موقع کب آئے. ایک بہت بڑے بزرگ تھے, ان کو ہندوستان میں جب یعنی بادشاہی نظام تھا تو وقت کا بادشاہ ان کو بہت زیادہ مجبور کر رہا تھا کسی بات پر کہ یہ فلاں فلاں جگہ کی تم ذمہ داری سنبھال لو, گورنری جیسی یا ایسا. تو اللہ والوں کا ہمیشہ سے ایک مزاج رہا ہے کہ انہوں نے سرکاری عہدوں کو نہ کے برابر قبول کیا ہے. کیا بھی ہے بعض بزرگوں نے تو بہت کڑی شرطیں لگائی ہے, ورنہ تو عمومی طور پر وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ سرکاری عہدہ کچھ لیا جائے. وجہ کیا ہے کہ پھر اپنے اوپر کسی کو محسوس کرتے ہیں, یا پھر بادشاہی پریشر بناتا ہے کہ بھئی ایسا جواب دو, ایسا فتویٰ دو, ایسا کرو, تو پھر تو غلط ہو جائے گا نا. ہم تو شریعت کے تابع, بادشاہ کے تابع تھوڑی. اس لیے اللہ والوں نے کبھی بھی اس طرح کی یا تو کہہ لیجیے ملازمت یا اس طرح کی پیشکش ہمیشہ اس کو ٹھکرایا ہے. آزاد رہے ہو تاکہ آدمی حق کو بولے اور علل اعلان بولے, کسی کا دباؤ نہ رہے اس کے اوپر. دباؤ تو پھر بھی بنتا ہے لیکن کم سے کم تابع تو نہیں رہتا ہے نا. تو وہ ان کے پیچھے لگ گیا تھا کہ فلاں فلاں جگہ کہ آپ ذمہ داری سنبھالو. انہوں نے تھوڑا حکمت عملی سے ٹال مٹول کی لیکن وہ بات قابو میں آئی نہیں. تو پھر اس نے دباؤ بنانا شروع کیا. جب دباؤ اس نے بنانا شروع کیا کہ قبول کرنا ہی پڑے گا ورنہ, پھر تو اب یہ جو ورنہ ادروائز جب آتا ہے نا تو پھر معاملہ تھوڑا سا اور ہارڈ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے ایسا کیا کہ اس زمانے میں انہوں نے وہاں سے مائگریٹ کیا کسی بہانے سے, اور پشاور, یہ تو سب ایک ہی تھا نا, پارٹیشن کے بعد الگ ملک بنا. وہاں کوئی ان کے ایک بزرگ ساتھی تھے, ان کے پاس گئے, کہا کہ یار بہت بیزار آ گیا ہوں میں, وہ پیشکش پہ پیشکش کیے جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اس سرکاری منصب کو آپ سنبھالو اور ہمارے تابع ہو کر کام کرو. تھوڑی دیر کے لیے کہہ لیجیے کہ بھئی یہ دارالقضا آپ سنبھال لیجیے. تو ظاہر سی بات ہے انڈر گورنمنٹ جب وہ چل رہا ہے تو پھر کوئی چیز بادشاہ کے اگر خلاف پڑتی ہے تو وہ خلاف فتویٰ ذرا دینا بہت مشکل جائے گا نا. اس لیے اللہ والوں نے کبھی اس طرح کی یعنی تابعیت کو اختیار نہیں کیا ہے, اس طرح سے انڈر کام کرنا. ابھی اپنا سیپریٹ ہو کر علیحدہ پرائیویٹلی کام کیا, اس طرح سے وہ اس کا چین کا حصہ نہیں بنے. یہی وجہ ہے کہ آج بھی اہل حق اور علماء اکرام اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ آدمی کسی کے انڈر میں ہو کر کام کرے, کیونکہ مجبوری یہ ہو جاتی ہے پھر کچھ بولنا بھی ہے تو یا تو بہت رعایت کرنا پڑتی ہے, یا کچھ کہہ دیا آپ نے پھر تو پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے. کبھی ہاٹ ہوتی ہے کبھی کولڈ ہوتی ہے, لیکن ہوتی ضرور ہے. خیر, تو وہ وہاں پہنچے, قیام کیا, ملاقات کی, تھوڑا آپس میں بات چیت کی کہ یار وہ بہت مجھے تنگ کر رہا ہے اور بیزار اس نے مجھے کر دیا. تو انہوں نے کہا, ان کے جو دوست وہاں وہ بہت اللہ والے تھے, انہوں نے کہا کہ کیا واقعی تم بہت بیزار ہو گئے ہو؟ کہا کہ ہاں یار میں بہت بیزار ہوں. تو یار کوئی بات تھی کیا, اتنی دور تم نے خواہ قصد کیا اور اتنی دور خواہ اتنا, خیر آئے اچھا کیے, کم سے کم اپنی روبرو ملاقات ہو گئی. مجھے خط بھی بھجوا دیتے یا کچھ سندیشہ بھجوا دیتے تو بس ہو جاتا کام. تو یہ ہکا بکا رہ گئے, کیوں بھائی اتنے کانفیڈنس ہے کہ بس ہو جاتا کام. کہا کہ کوئی بات نہیں, میرا بھی ایک دوست ہے اور بہت بڑا بادشاہ ہے, میں آج رات ہی میں اس سے کہہ دیتا ہوں, تمہارا کام ہو جائے گا. اتنا ہی انہوں نے کہا. اور فجر کے بعد یا اس کے بعد جب ملاقات, بس آرام کر لو, بولے اب کچھ پوچھو مت, میں انشاءاللہ جو میرا بادشاہ ہے میں اس کو کہہ دیتا ہوں. اب جلدی میں ان کو سمجھ میں مطلب ایسا ہوتا ہے نہیں, چلو بھائی ہو سکتا ہے یہاں کا کوئی پاورفل آدمی ہو. فجر کے بعد وہ ملاقات, جب چائے پانی, چائے تو بعد میں آئی لیکن مثال کے طور پر چائے پانی ہو, کھاری ٹوسٹ بٹر ہے نا, ڈونٹ, پاؤ وغیرہ جو بھی, انڈے کا چیلا وغیرہ وغیرہ. کیونکہ ہم یہ تو بھول گئے نا کہ بھئی اوٹس کھائے جائے, کھجوریں کھائی جائے, شہد کھایا جائے, مکھانا کھایا جائے, بوائل انڈے کھائے جائیں. یہ مینو بھی میں آپ کو دے رہا ہوں, اس کے لیے بھی آپ نے جزاک اللہ کہنا چاہیے. ہم کو کیا ہونا, ٹوسٹ, کھاری, بٹر ہے, ڈونٹ, یہ چاہیے ہم کو. خیر, تو فجر بعد جس طرح ملاقات, تو ان کا چہرہ بڑا حسین و جمیل. کس کا؟ وہ جنہوں نے کہا تھا رات میں کہ بے فکر ہو. تو انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا, وہ آپ نے کہا تھا. کہا کہ الحمدللہ تم سکون سے ہندوستان واپس لوٹ جاؤ, تمہارا کام ہو گیا ہے. کہا کہ کام ہو گیا ہے؟ ہاں جاؤ ہندوستان, کام ہو گیا ہے. اب یہ یہاں جب پہنچے تو وہ بادشاہ ٹھیک اسی ڈیٹ میں, اسی رات میں ہلاک ہو چکا تھا, ہلاک ہو گیا, ہارٹ اٹیک آیا, واٹ ایور جو بھی ہوا ہوگا. سیدھا صبح اس کا اعلان ہی ہوا کہ یہ بادشاہ سلامت دنیا سے رخصت ہو گئے.
یہ آئے جب دیکھا کہ ہاں یار یہ تو وہی تاریخ ہے، ان کو خط لکھا بھائی کون سا بادشاہ، سمجھ تو یہ بھی رہے تھے لیکن وضاحت کے ساتھ چاہتے تھے کہ وہ، تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ ارے سارے بادشاہوں کے بادشاہ وہ میرا دوست ہے، میں اس کا دوست ہوں، یعنی اللہ، ہاں اس نے مجھے اپنا دوست بنا لیا، ایک زمانے سے میں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا، اس نے مجھے اپنا دوست بنا لیا، کچھ بھی اڑچن جاتی ہے اس سے کہہ دیتا ہوں، وہ میرا کام کر دیتا ہے۔ میں یہ بات یہاں سے سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا ولی کہے تو ہی اللہ سنے، خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، مجھ جیسا کالا کلوٹا بھی کہہ دے گا نا اللہ سن لیتا ہے، اور اللہ اس کی لاز رکھ لیتا ہے۔ اللہ ہے وہ سب کا اللہ ہے، وہ سب کا رب ہے، وہ سب کے لیے رحمان ہے، وہ سب کے لیے رحیم ہے۔ ستاؤ مت، کسی کو مت ستاؤ، جس کو ستایا گیا اگر اس نے ہاتھ اٹھا لیا اور 2 آنسو بہہ گئے نا، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اس کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں اس نے اللہ سے کہہ دیا ہے، ہو سکتا نہیں ہو جائے گا۔ اسی لیے تو اس حدیث سے اس کو اٹیچ کیجئے نا کہ دیکھو مظلوم کی آہ سے بچو، اس کی آہ 7 آسمان چیرتے ہوئے خدا کے عرش تک پہنچ جاتی ہے، ڈائریکٹلی اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ ہم آپسی معاملات میں اگر کسی سے سن لینا کہ بیٹ دیکھو میرا مجھ پہ ظلم مت کرو، ورنہ پھر میں اللہ کے سپرد کر دوں گا اس معاملے کو، اس سے پہلے اپنے معاملے کو صاف کر دوں۔ اور ہوتا ہے پھر وہ ایسا بیڑا غرق ہوتا ہے، دیر سویر سے صحیح جیسے بھی ہو، ہوتا ضرور ہے۔ بہت جا کر لیٹ ہوش آتے ہیں پھر، اور پھر لوگ کہتے ہیں یار اس کی لگ گئی، مجھے کسی زمانے میں بہت ستایا میں نے، اور کبھی کبھی تو جگہ پہ ہوتا ہے، فی الفور ہوتا ہے، ایسے کئی واقعات ہیں۔